بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم آیت 42 دیکھ رہے تھے جس میں اللہ پاک نے فرمایا تھا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، اور اگر یہ کفار آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد و ثمود نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی، واصحاب مدین وکذب موسیٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور باشندگان مدین نے بھی جھٹلایا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، سو میں ان سب کافروں کو مہلت دیتا رہا، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر بتائیے میرا عذاب کیسا تھا۔ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا تھا کہ کفار نے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا اور ان سے قتال کرنے کی اجازت دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کی نصرت اور مدد کا وعدہ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور کفار اور مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب اور مخالفت کرتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ ان کے ظالمانہ سلوک پر صبر کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل فرمائی کہ آپ سے پہلے تمام امتوں کے کافروں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی تکذیب کی ہے۔ حضرت نوح کی قوم نے ان کی تکذیب کی، اسی طرح عاد اور ثمود نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی، اور سورہ حج کی آیت 43 میں فرمایا کہ ابراہیم کی قوم نے اور لوط کی قوم نے ان کی تکذیب کی۔ پھر آیت 44 میں فرمایا کہ اصحاب مدین نے بھی، جو اصحاب مدین تھے انہوں نے بھی تکذیب کی، موسیٰ کی تکذیب کی گئی۔ اب یہاں پر اس طرح نہیں فرمایا کہ موسیٰ کی تکذیب ان کی قوم نے کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب ان کی قوم بنی اسرائیل نے نہیں کی تھی، بلکہ تکذیب قبطیوں نے کی تھی جو کہ فرعون کی قوم تھے۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس کے ذیل میں فرمایا کہ ہر قوم نے اپنے رسول کی تکذیب کی، اور ایسے موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی گئی تھی، حالانکہ ان کی نبوت کی نشانیاں بہت واضح تھیں اور ان کے معجزات بہت عظیم تھے۔ تو اگر آپ کی بھی مشرکین اور مخالفین نے تکذیب کی ہے تو آپ غم نہ کریں۔ پھر فرمایا میں نے ان مکذبین یعنی کہ جھٹلانے والوں کو اس وقت تک مہلت دی جو وقت ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے میرے علم میں مقرر تھا۔ پھر یہ مکذبین جو جھٹلانے والے تھے، جو میرے عذاب کے نازل ہونے کا انکار کرتے تھے، تو عذاب آنے کے بعد ان کا کیا حال ہوا کہ کیا میں نے ان کی نعمتوں کو مصیبتوں میں سے نہیں بدلا؟ یعنی کہ جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکریاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکذیب کرتا ہے، عملاً جھٹلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان کی جو نعمتیں ان کو ملی ہوتی ہیں وہ مصیبتوں میں بدل جاتی ہیں۔ تو کیا ان کے افراد کی کثرت کو قلت سے نہیں بدلا؟ کیا ان کی زندگی کو موت سے نہیں بدلا؟ کیا ان کے بعد آباد شہروں کو کھنڈرات سے نہیں بدلا؟ کیا میں نے انبیاء علیہ السلام سے جو کافروں پر عذاب نازل کرنے کا وعدہ کیا تھا اس کو پورا نہیں کیا، اور ان نبیوں کو زمین میں کامیابی عطا نہیں فرمائی؟ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھی ان کی تکذیب پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مصلحت کی وجہ سے مہلت دے رہا ہے۔ اس لیے خواہ آپ پر دشوار ہو، آپ تسلیم و رضا کے طریقے کو اپنائیں۔ ہر چند کے اس بیان سے تسلی ہو جاتی ہے، لہٰذا چونکہ کفار مسلسل آپ کو ایذا پہنچاتے رہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی کے لیے وقتاً فوقتاً ایسی آیات نازل فرماتا تھا۔ اب دیکھیے یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلی امتوں میں تو بہرحال مکذبین پر عذاب آ گیا تھا، جو نبیوں کو جھٹلانے والے ان کی پچھلی قومیں گزری ہیں ان سب پر عذاب آتے تھے، اور یہ سوال آتا ہے نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مکذبین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جھٹلانے والے ہیں، جو آپ کے مخالفین ہیں، ان پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اس کی دو وجوہات جو ہیں وہ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نزول عذاب کی ایک حد مقرر ہے، جو اس حد پر پہنچ جاتا ہے تو اس پر عذاب نازل ہوتا ہے، اور جو اس حد تک نہیں پہنچتے اس پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عذاب اس وقت نازل ہوتا ہے جب ان میں سے کوئی بھی ایمان نہ لائے یا اکثر لوگ ایمان نہ لائیں۔ تو یہ دو وجہ امام رازی نے بھی بیان کی ہیں، اور اس میں یہ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اللہ پاک نے، اور آپ کے ہوتے ہوئے مکذبین پر عذاب نازل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین بنانے کی منافی ہے۔
اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں آتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے ان میں عذاب بھیج دے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کا تصدق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان جو ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں آپ کے احکامات کو، اس کے باوجود عذاب نازل نہیں ہوتا۔ وجہ صرف کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے خود کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے ان میں عذاب بھیجے۔ آ جائیے آیت نمبر 45 دیکھ لیجئے۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر کتنی بستیاں ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا ہے اس حال میں کہ وہ ظالم تھی، پس وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں۔ ان کی ہلاکت سے کتنے کنویں بیکار ہو گئے، کتنے مضبوط محل اجڑ پڑے۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ شاید ان کھنڈرات کو دیکھ کر ان کے دل ایسے ہو جاتے ہیں جن سے وہ سمجھ سکتے ہیں، یا کان ایسے ہو جاتے ہیں جن سے وہ حق کی بات سن سکتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایسوں اس کا مائک اوپن ہے جناب، غزالہ انصاری جی، بسم اللہ۔ تو فرمایا کہ اللہ اکبر، ایک تو ڈسٹرب کر دیتی ہیں، سمجھ نہیں آتا میں کہاں پر تھی۔ آیت 45 تھی 6۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ شاید ان کھنڈرات کو دیکھ کر ان کے دل ایسے ہو جاتے جس سے وہ سمجھ سکتے، یا کان ایسے ہو جاتے جس سے وہ حق بات سن سکتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایسوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 45 اور 46۔ اب دیکھیے آیت نمبر جو 45 ہے، اس میں کیا فرمایا کہ ہم نے کتنی ایسی بستیوں کو فنا کے گھاٹ اتار دیا جن میں ظالم لوگ رسولوں کی تکذیب کرتے تھے۔ جن بستیوں کے محلات کھنڈر بن چکے ہیں، اوندے منہ گرے ہوئے ہیں، ان کی منزلیں ویران ہو گئیں، ان کے کنویں خالی پڑے ہوئے ہیں، چونے اور پتھروں سے بنائے ہوئے ان کے مضبوط اور بلند و بالا محلات زمین بوس ہو گئے، ان کی خوبصورتی اور مضبوطی عبث اور بیکار ثابت ہوئی، اللہ کے عذاب نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ اور 46 میں کیا فرمایا، سو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ ان کے دل ایسے ہوتے جن سے یہ سمجھتے۔ اب یہاں پر ہم دل کی بات جو ہے وہ کریں گے۔ اس پہ جو امام ابن ابی دنیا نے کتاب التفکر والاعتبار میں اپنی سند کے ساتھ یہ روایت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی کہ اے موسیٰ، آپ لوہے کی 2 جوتیاں بنائیں اور لاٹھی لیں اور زمین میں سفر کریں، پھر آثار قدرت اور عبرت کی نشانیاں دیکھیں۔ آپ کی جوتی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، لاٹھی ٹوٹ جائے گی، مگر وہ نشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ پھر جو امام ابن ابی دنیا فرماتے ہیں کہ بعض حکماء کی یہ عبارت نقل کی گئی ہے کہ نصیحت کے ساتھ اپنے دل کو زندہ رکھو۔ بہت اہم پوائنٹس ہیں میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، آپ اس کو یعنی کہ غور سے سنیے گا۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ نصیحت کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنے دل کو زندہ رکھو اور غور و فکر کے ساتھ دل کو منور کرو۔ جب انسان غور و فکر کرتا ہے، اپنا محاسبہ خود کرتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جو دل بھی زندہ رہتا ہے اور دل بھی منور رہتا ہے۔ اور زہد اور دنیا سے بے رغبتی کے ساتھ نفس کو مارو اور یقین کے ساتھ اس کو قوی کرو، یعنی کہ نفس کو مضبوط، اللہ پہ توکل کر کے یقین کامل ہونا چاہیے انسان کو۔ یقین کیا ہے کہ جو میری موت کا وقت جب مقرر ہے تو تب میری موت آ جائے گی، جو میری رات قبر میں لکھی ہے وہ کوئی دشمن، کوئی بھی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نے میرے وقت جو موت کا مقرر کیا ہوا ہے وہ مجھے یعنی کہ آئے گا نہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جو رزق میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ کہیں سے بھی آئے، کیسے بھی آئے، وہ مجھے مل کر رہے گا، میرا رزق کوئی چھین نہیں سکتا۔ جو نقصان میری قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ نقصان مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے سوا، اور جو نفع مجھے میری قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ منافع مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے سوا۔ اللہ پاک نے مجھے اگر عزت دی ہے تو اللہ پاک کی سوا مجھ سے کوئی عزت چھین نہیں سکتا۔ لاکھ زمانہ چاہے ذلیل کرنا، مجھے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ ایک مومن کا یہ قوی یقین ہوتا ہے،
اسی توکل پر مومن جو ہے اپنی زندگی گزارتا ہے. یہی اصل مومن کی شان ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر ہم جو گھبرا جاتے ہیں، جو ہم دوسروں کے اوپر باتیں لگاتے ہیں، فلاں نے فلاں کر دیا، فلاں نے فلاں کر دیا. کوئی کچھ بھی کرتا ہے، کوئی جادو کرتا ہے، کوئی ٹونا کرتا ہے، کوئی غلط آپ کے لیے بات کہتا ہے، کوئی غلط پروپیگنڈا کرتا ہے، کوئی یعنی کہ آپ کے لیے غلط سوچ رکھتا ہے، یا آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی سازشیں کرتا ہے، کیسے بھی کوئی وار کرتا ہے، جب تک اللہ کی مصلحت اس میں شامل نہ ہو، جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی بھی انسان نقصان نہیں پہنچا سکتا. جب بھی کوئی ایسی بات کو میرے اللہ نے چاہا ہے تو ایسا ہوا ہے، اس میں میرے رب کی کوئی مصلحت ہوگی، میرے رب کی کوئی حکمت ہوگی. تو کیا فرمایا کہ نفس کو مارو اور یقین کے ساتھ اس کو کبھی کرو، موت کی یاد سے دل کو ذلیل کرو اور فنا کی یقین سے اس کو صابر بناؤ. یعنی کہ موت کو دل کو کیسے ذلیل کرنا ہے کہ دل کی جو خواہشات ہیں اس کو مارو. مطلب کہ موت جب آ جانا، موت کو جب کثرت سے یاد کریں گے تو کیا خواہشات دب جاتی ہیں. تو خواہشات کو فنا کرو اور فنا کی یقین سے اس کو صابر بناؤ، اور زمانے کی مصیبتوں کو دکھا کر اس کو خوفزدہ کرو. دن اور رات کے تعاقب اور تواتر سے اس کو بیدار رکھو کہ کس طریقے سے دن آ رہے ہیں اور راتیں جا رہی ہیں، راتیں آ رہی ہیں اور دن جا رہے ہیں. یہ دن کا جو ہیر پھیر ہے یہ مجھے قبر کے نزدیک لے کے جا رہا ہے، یہ مجھے موت کے نزدیک لے کے جا رہا ہے. اپنے خاندان والوں کو دیکھو کہ میرے خاندان میں کتنے لوگ ہیں، کون کون تھا پچھلے سال، اس سے پہلے کون کون تھا، میرے آباء و اجداد، میرے پیدا کرنے والے، مجھے پالنے پوسنے والے، میری پرورش کرنے والے، میری تربیت کرنے والے، وہ سارے کہاں چلے گئے. تو مطلب کہنے کا کہ اس طریقے سے اپنے آپ کو غور و فکر کرو. تو کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اتنا یقین کرتا ہے تو کیا ہو صابر شاکر بن جاتا ہے. رات کا جو تعاقب اور تواتر سے اس کو بیدار رکھو. گزشتہ لوگوں کے واقعات سے اسی عبرت لاؤ. جو گزشتہ لوگ گزر گئے ہیں ہمارے خاندان میں ہی دیکھ لیجئے یا اپنے آس پڑوس میں دیکھ لیجئے، تو ان کے واقعات یاد کریں، دیکھیں انہوں نے کس طریقے سے ان کے گھر تھے، محلات تھے، پیسہ تھا، آرام تھا، عیش و عشرت تھی، سب کچھ تھا، کیا ان کا لباس تھا، اوڑھنا پہننا کیسا تھا، کس طریقے کا ان کے وہ چلتے تھے زمین پر، کیسی اتراتے تھے، کتنے صحت مند تھے، کتنے خوبصورت تھے. وہ سارے لال، وہ خوبصورت، وہ سب کچھ مٹی میں مل گئے. وہ کہاں چلے گئے سارے؟ جب آپ اپنے خاندان میں نظر ماریں گے، اپنے آس پڑوس میں، اپنے دوست احباب میں نظر ماریں گے، تو کیا ہوگا کہ آپ کو اس کے عبرت ملے گی. تو فرمایا کہ گزشتہ لوگوں کے واقعات سے اسے عبرت لاؤ، پہلے لوگوں کے قصے سنا کر اس کو بیدار رکھو، ان کے شہروں اور ان کے حالات میں اس کو غور و فکر کرنے کا عادی بناؤ، اور دیکھو کہ بدکاروں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا، وہ کس طرح الٹ پلٹ کر دیے گئے. یعنی کہ نبی کسی نے فرمایا نا کہ میری امت میں سارے وہ گناہ پائے جائیں گے جو بنی اسرائیل میں تھے. آج نبی کی امت میں ہم گناہ گاروں میں ساری وہ چیزیں پائی جا رہی ہیں. اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں. کیوں بچے ہوئے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے نیکوکار، نیکیاں کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، تلاوتیں کرنے والے، اللہ کے فرما بردار آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں. سب سے بڑی بات کہ اس کائنات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ ہمارے چہرے نہیں بگڑتے. کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے اندر نہیں پائی جاتی؟ ہماری دیکھیں امت مسلمہ کو اگر دیکھیں تو زنا، بدکاری، فحاشی، عریانی، جھوٹ، فراڈ، فریب، رشوت، ہر چیز، سود، شراب نوشی، سب کچھ پایا جا رہا ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہ پاک ہمیں، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے، اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے. لیکن سب کچھ پایا جائے، اس کے باوجود بچے ہوئے ہیں. تو کیا ہے کہ غور و فکر کرو، ان واقعات سے عبرت لاؤ، پہلے لوگوں کے قصے سنا کر اس کو بیدار رکھو، ان کے شہروں، ان کے حالات میں اس کو غور و فکر کرنے کا عادی بناؤ، اور دیکھو کہ بدکاروں، گناہ گاروں کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا، وہ کس طرح الٹ پلٹ کر دیے گئے. سو اس آیت میں بھی یہی ارشاد ہے کہ پہلی امتوں کے واقعات کو سامنے رکھ کر دلوں کو سمجھدار بناؤ، اور ان کی تباہی اور بربادی کے واقعات سن کر عبرت حاصل کرو، اور یاد رکھو کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی، دل بھی اندھے ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ دل اندھے ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا، دل کا پردہ ہونا چاہیے. چہرے کے پردے میں کیا رکھا ہے؟ تو باقی باتوں میں ہم دل کا تقویٰ نہیں لیتے. ہاں، چہرہ ڈھانپنے میں ہم دل کا تقویٰ لے لیتے ہیں. دل میں جو ہے نا وہ دل اندھا نہیں، دل کا پردہ ہونا چاہیے. باقی معاملات میں جو دل آتا ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور سب سے برا اندھا پن دل کا اندھا ہونا ہے. کیا ہے سب سے پہلا اندھا پن؟ کیا ہے؟ دل کا اندھا ہونا ہے. ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، گھر کے اندر ہو رہی ہے، دل اندھا بنا ہوا ہے.
کہ وہ حق بات بولنے کی وہ ہے ہی نہیں، سکت نہیں ہے کہ انسان کسی ظالم کو، کسی جابر کو روک سکے، منہ سے ہاتھ سے کہہ سکے، دل سے برا جان سکے نہیں۔ گھر کے اندر ظلم زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، بہو کو پتہ ہوتا ہے کہ میری ماں برا، نند کو پتہ ہوتا ہے کہ میری ماں برا کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی اس کی وہ حامی بنی ہوئی ہوتی ہے، اندھی بنی ہوئی ہوتی ہے، دل اصل بات نہیں کہتی ہے۔ ساس کو پتہ ہوتا ہے میری بیٹی اپنی بھابھی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، میری بیٹی اپنی بھابھی کے اوپر الزام لگا رہی ہے۔ شوہر کو پتا ہوتا ہے کہ میری بیوی کے ساتھ زیادتی میری ماں کر رہی ہے، میری بہن کر رہی ہے، گھر والے زیادتیاں کر رہے ہیں، اس کے باوجود کیا ہوتا ہے، آنکھوں سے اندھے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، دل بھی اندھا ہو چکا ہوتا ہے، ضمیر بھی مر چکا ہوتا ہے، نہیں کہتے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو دل کا اندھا ہونا یہاں پر بتایا گیا، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ بِالَّتِي فِي الصُّدُورِ، کیا فرمایا گیا، حقیقت یہ ہے کہ ایسوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ دل کا اندھا ہو تو انسان نصیحت پکڑتا ہے، نہ عبرت حاصل کرتا ہے۔ دل کا اندھا جو انسان ہوتا ہے وہ نہ تو نصیحت قبول کرتا ہے، نہ عبرت پکڑتا ہے، اور نہ ہی خیر و شر کی تمیز کرتا ہے۔ اس کو تمیز اس کی ختم ہو جاتی ہے جو انسان دل کا اندھا ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں ابو محمد عبداللہ بن محمد بن حیان جو ہے نا وہ کچھ اشعار لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے وہ شخص جو گناہوں سے لذت حاصل کر رہا ہے، کیا تو اپنے بڑھاپے اور برے انجام سے بے خبر ہے؟ اگر تجھے واعظ سن کر نصیحت حاصل نہیں ہوتی تو کیا تجھے آنکھوں کے ساتھ دیکھنے سے بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ سنو آنکھیں اور کان اپنا کام نہ کریں تو یہ اس قدر برا نہیں جتنا واقعات سے عبرت حاصل نہ کرنا برا ہے۔ یاد رکھو یہ دنیا باقی رہے گی، نہ آسمان، نہ یہ بلند اور روشن آفتاب اور نہ خوبصورت ماہتاب۔ ضرور ایک دن اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، خواہ دل کو ناگوار ہو، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، شہری ہو یا دیہاتی، ہر ایک کو دنیا سے کوچ کر جانا ہے، ہر ایک کو اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اب دیکھیے کہ اس آیہ مبارکہ میں جو غور و فکر کرنے کا بتایا گیا ہے، تو اس آیہ مبارکہ پر یہ آیہ مبارکہ جو ہے سورہ حج کی آیت 46 ہے، یہ دلالت کرتی ہے کہ عقل علم ہے، ٹھیک ہے، عقل کیا ہے؟ عقل علم ہے، اور علم کا محل جو ہے وہ دل ہے۔ اب دیکھیے اس کے جواب میں یہ بھی ہے کہ ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، آیت سورہ حج کی 46 ہے کہ ان کے دل ایسے ہوتے جن سے سمجھتے کہ ان کے، اس لیے قلب کو تعقل اور غور و فکر کا محل قرار دینا کہا گیا ہے کہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قاف کی آیت 37 میں إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ، اور اس قرآن میں ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جس کا دل ہو، دل والے کے لیے نصیحت ہے، اور جس کے دل ہی مر چکے ہوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کر کے، گناہ کر کر کے، وہ کانوں سے سنتے تو ہیں لیکن دل میں ان کے اترتا نہیں ہے، عمل کی طرف نہیں آتے۔ لیکن جو دل کے دل ڈرنے والے ہیں، نصیحت پکڑنے والے ہیں، وہ لازم دل پکڑ یعنی کہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ اب اس آیہ مبارکہ میں علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قطبی لکھتے ہیں کہ اس آیت میں قلب کی اضافت دل کی طرف کی گئی ہے، کیونکہ دل جو ہے وہ عقل کا محل ہے، جیسا کہ سننے کا محل کان ہے، اور ایک قول یہ آتا ہے کہ عقل کا محل دماغ ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ سے روایت ہے۔ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو عقل کا محل ہے وہ دماغ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک قوم کے نزدیک غور و فکر کا محل دماغ ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کا محل سینہ ہے۔ اب علامہ نووی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ عقل دماغ میں ہے، تو ان کی دلیل یہ ہے کہ جب دماغ فاسد ہو تو عقل فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ عقل دماغ میں ہوتی ہے۔ علامہ نووی اس دلیل کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ دلیل صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ عقل دماغ میں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ ہے کہ وہ دماغ کے فساد کے وقت عقل کو فاسد کر دیتا ہے، اور اس میں کوئی استحالہ نہیں ہوتا۔ عقل کا جو محل دماغ ہے، اس پر دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کی استعداد اور صلاحیت جس عضو پر رکھی ہے، اس کا محل اس عضو کو بنایا جاتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ ہے کہ غور و فکر اور سوچ و بچار کا کام دماغ سے لیا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ زیادہ مطالعہ کرنے، زیادہ غور و فکر کرنے، زیادہ سوچ و بچار سے دماغ تھک جاتا ہے۔ دل کو جو ہے وہ کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، زیادہ پڑھنے سے بھی سر میں درد ہو جاتا ہے، دل میں کوئی درد نہیں ہوتا۔ اگر چربی بڑھ جائے اور موٹاپے سے عارضہ یعنی کہ دل کا مرض لگ جائے، تو اس کی عارضہ قلب کی بیماری ہو جائے، تو دل کے دورے پڑنے لگیں،
تو اس سے انسان کی عقل متاثر نہیں ہوتی۔ اس طرح بلڈ پریشر بڑھ جانے کی وجہ سے دل کو زیادہ مشقت اور محنت کرنا پڑے تو اس سے بھی عقل کی کارکردگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے برخلاف اگر دماغ کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے، جیسے عدم ارتکاز، ذہنی انتشار، انجانہ خوف، نسیان، مالی خولیہ اور جنون وغیرہ، تو ان بیماریوں سے عقل کی کارکردگی کم یا فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اگر دماغ پر کوئی چوٹ لگ جائے تو اس سے بھی عقل متاثر ہوتی ہے۔ بعض اوقات دماغ کی چوٹ کی وجہ سے انسان کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے، بعض دفعہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کم یا ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں بکثرت مشاہدات اور بداہت سے ثابت ہیں، اور ان کا انکار کرنا بداہت کا انکار کرنا ہے۔ اور سب سے واضح دلیل کیا فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ مغربی ممالک میں بعض لوگوں کا آپریشن سے دل بدل دیا گیا۔ اگر عقل اور ادراک کا محل دل ہوتا تو دل بدل جانے سے پوری شخصیت بدل جانی چاہیے تھی، جبکہ ان لوگوں نے بتایا کہ ان کے علوم اور معلومات، احساسات، جذبات میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ عقل کا محل دماغ ہے، دل نہیں ہے۔ اب یہاں پر قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ عقل اور ادراک کی نسبت دل کی طرف کی گئی ہے، تو دماغ کی طرف نہیں کی گئی۔ تو اس کا جواب یہ آتا ہے کہ قرآن سائنس کی زبان میں نہیں بلکہ عرف اور ادب کی زبان میں کلام کرتا ہے، اور روزمرہ کی گفتگو عرف، محاورات اور ادبی زبان میں علم و ادراک، سوچ و بچار، احساسات، جذبات، خیالات، بلکہ تقریباً دماغ کے تمام افعال کو سینے اور دل کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ تو حتیٰ کہ کسی چیز کے یاد ہونے کو کہتے ہیں کہ وہ تو میرے سینے میں موجود ہے۔ یہ سینے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہاں پر بحث کی جا رہی ہے کہ اللہ پاک نے دل کا ذکر کیا ہے، جبکہ ہر چیز تو دماغ میں ہوتی ہے۔ اگر دماغ یعنی کہ کسی وجہ سے دل بدلنا بھی پڑ جائے، آپریشن کے ذریعے نیا دل لگانا پڑ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے، دماغ تو وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ دماغ کی سوچ و بچار، جو علوم اس کے پاس ہوتے ہیں تو وہ وہیں کے وہیں رہتے ہیں، ان میں کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا ہے، میرا دل اس کو نہیں مانتا، حالانکہ دل تو صرف خون پمپ کرنے کا آلہ ہوتا ہے۔ سائنسی ترقی کے اس دور میں بھی پڑھے لکھے ادیب اور سائنسدان اپنی گفتگو میں الفت اور محبت اور علم اور ادراک کی نسبت دل کی طرف کرتے ہیں، دماغ کی طرف نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں عام لوگوں کے عرف اور محاورے کے مطابق خطاب ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ اللہ کا ارشاد ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا۔ یہ دلیل دے رہے ہیں عقل اور دماغ کی کہ یہ عرفاً جو ہے لفظ دل کا استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ عقل کے اندر ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے، جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا یعنی کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پانی بخارات کی صورت میں زمین سے اوپر جاتا ہے اور بارش کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ چونکہ عرف اور محاورے میں کہا جاتا ہے کہ آسمان سے بارش ہوئی، اس لیے اس کے مطابق خطاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا بالغ مغرب الشمس وجدہا تغرب فی عین حامیہ، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے اس سورج کو سیاہ دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا دیکھا۔ اب دیکھیں، یہ دوسری دلیل ہے کہ عقل، حالانکہ جو عقل ہے اور سائنس کے نزدیک سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، عقل بھی یہی کہتی ہے اور سائنس بھی یہی کہتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے مدار میں گھومتا رہتا ہے، اور یہ تو بالکل بدیہی ہے کہ سورج چشمہ میں غروب نہیں ہو سکتا، لیکن عرف میں ایسا ہی کہتے ہیں۔ مثلا ہم اگر کھڑے ہوں کسی سمندر کے کنارے تو ہم کہیں گے سورج پہاڑ کے پیچھے سے چھپ گیا۔ اس طرح عرف کے مطابق یہاں ارشاد ہوتا ہے۔ علامہ سید احمد سعید کاظمی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں عام سطح کے لوگوں اور عرف کے مطابق خطاب کیا گیا ہے، عقلاء سائنسدانوں کی اصطلاح کے مطابق خطاب نہیں کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عقل اور سائنس اور اعلیٰ درجے کے دماغوں کے مطابق خطاب کرتا تو یہ عام لوگوں کے لیے غیر مانوس ہوتا اور اس سے فائدہ نہ اٹھا سکتے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھی۔ تو ایک حدیث میں صراحتاً عقل اور ادراک کے دل کی نسبت نہیں کی گئی، بلکہ انسانی دل کو اخلاق اور عادات کا مرکز قرار دیا گیا ہے۔ اگر دل میں اچھے خیالات ہوں تو انسان کے تمام اعضاء سے اچھے افعال کا ظہور ہوتا ہے، لیکن چونکہ اخلاق کا اچھا برا ہونا بھی انسانی فکر پر موقوف ہے، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس حدیث میں فکر کا مرکز دل کو قرار دیا ہے۔ اب دیکھیے، علامہ محمد فرید وجدی لکھتے ہیں کہ عقل انسان میں ادراک کرنے کی قوت ہے، اور یہ روح کے مظاہرے میں ہے، مظاہرے سے ایک مظہر ہے، اور اس کا محل مخ یعنی مغز ہے، جس کا ابصار روح کے خصائص میں ایک خاصہ ہے، اس کا آلہ آنکھ ہے۔
عقل وہ قوت ہے جس سے حقائق کی اشیاء کا ادراک ہوتا ہے، اور ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ اس کا محل سر ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا محل قلب یعنی دل ہے۔ عقل وہ قوت ہے جس میں علوم اور ادراکات کی صلاحیت ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ عقل ایک جوہر ہے جس سے غائبات کا بالواسطہ اور محسوسات کا بالمشاہدہ ادراک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دماغ میں پیدا کیا ہے، اور اس کا نور قلب ہے۔ عقل کا جو نور ہے وہ کیا ہے؟ قلب ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس بارے میں ایک مسئلہ جو ہے وہ آج کا کی نشست کا آخری جو ہے سمجھ لیجئے کہ امام مالک کے نزدیک یہاں پہ اگر کوئی شخص کسی کے سر پر ضرب لگا دیتا ہے جس سے اس کی عقل چلی جائے، تو عقل کے جانے کے اعتبار سے اس پر دیت لازم ہوگی، یا اس پر موضحہ یعنی ایسی ضرب جس سے ہڈی ظاہر ہو جائے۔ تو در مختار کی بارے میں ہے کہ عرش جرمانہ میں داخل ہوگی، اور حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا قول یہ ہے کہ اس میں موضحہ کی عرش داخل نہیں ہوگی، یعنی کہ جنائیت ضرب لگانے کا محل مختلف ہے، کیونکہ جب انسان کے جسم کہتے ہیں کہ اگر انسان کے ضرب لگی سر کے اوپر اور اگر اس کی عقل جاتی رہی، بالکل ہی عقل چلی گئی، تو اب چونکہ انسان جو ہے وہ چونکہ اپنی عقل سے ادراک سے زندہ سلامت رہتا ہے، اپنی زندگی کے تمام افعال سر انجام دیتا ہے، اور عقل کا جانا نفس کے تبدیل ہو جانے کے باہم ہے، اور اگر انسان کے پاس عقل نہ ہو تو وہ جانوروں کی طرح، حیوانوں کی طرح ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ موت کی طرح ہے کہ اگر کسی کے انسان کے سر پہ ضرب لگائی اور اس ضرب سے اس کے سر کی ہڈی ظاہر ہو گئی یا ٹوٹ گئی اور اس کو اتنا نقصان پہنچا کہ وہ اپنے عقل شعور گوا بیٹھا، اگرچہ وہ زندہ ہے لیکن اس کی چونکہ عقل زائل ہو گئی، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو بمنزلہ موت ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی کے سر پر ایسی ضرب لگائے جس سے ہڈی ظاہر ہو جائے، وہ اس سے مر جائے، تو اس سے پوری دیت لازم آتی ہے، اور اس میں سر پر ضرب لگانے کا جرمانہ بھی داخل ہے۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر سر پر ضرب لگانے سے مکمل عقل زائل ہو جائے تو پوری دیت لازم آئے گی، ورنہ اس کے حساب سے لازم آئے گی۔ اور اس مسئلے پر یہ دلیل ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک عقل کا محل دماغ ہے۔ تو امام مالک کے نزدیک یہ ہے کہ عقل کا محل دماغ ہے۔ علامہ سہنون بن سعید تنوخی مالکی لکھتے ہیں کہ میں نے امام عبد الرحمن بن قاسم سے سوال کیا کہ کسی شخص کے سر پر عمدن ایسی ضرب لگائی گئی جس سے اس کی ہڈی ظاہر ہو گئی اور اس کی سماعت اور عقل چلی گئی، اور اس مسئلے میں امام مالک کا کیا قول ہے؟ تو امام ابن قاسم نے فرمایا کہ اگر اس نے ایسی ضرب لگائی جس سے ہڈی ظاہر ہو گئی اور دماغ تک پہنچ گئی تو موضحہ کا قصاص لیا جائے گا، اور معمومہ یعنی ضرب دماغ تک پہنچنے میں اس کی عاقلہ دیت ادا کریں گے۔ اور اگر اس نے کسی کے سر پر ایسی ضرب لگائی جس سے اس کی ہڈی ظاہر ہو گئی اور اس کی سماعت اور عقل چلی گئی، تو اس کے علاج کے بعد دیکھا جائے گا، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو موضحہ میں ضارب سے قصاص لیا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا اس ضرب سے مضروب کی سماعت اور عقل ظاہر ہو گئی یا نہیں۔ تو اگر اس کے عقل اور سماعت ظاہر ہو گئی ہے تو اس کے مال سے سماعت اور عقل کی دیت وصول کی جائے گی، اور اس کی سماعت اور عقل ظاہر نہیں ہوئی تو اس سے علاج کا خرچہ وصول کیا جائے گا۔ یعنی کہ مختلف رائے ہیں۔ اب دیت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جو بلڈ منی ہوتی ہے، یعنی جس کو ہم خون بہا کہتے ہیں۔ قصاص کیا ہوتا ہے؟ کہ جان کے بدلے جان۔ اس دونوں کا جو ذکر ہے قصاص کا اور دیت کا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 اور 179 میں گزر چکا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے مکمل بتایا ہے کہ یعنی کہ دیت اور قصاص کا کس سے کیسے لی جائے گی۔ آپ دیکھیں، دیت جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، قصاص کے بدلے میں دی جاتی ہے، اور خون کے بدلے میں دی جانے والی رقم کو دیت کہا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جب مقتول کے ورثاء آپس میں کمپرومائز کر لیتے ہیں، اب کسی نے قتل کر دیا، مار دیا، یا جیسے ابھی میں نے بتایا کہ عقل اور دماغ کی ہم نے بات کی ہے یہاں پر، تو ضمناً یہ مسئلہ بھی آ گیا تھا کہ اس میں ائمہ کرام کا کیا رائے ہے کہ اگر کسی کے سر پہ چوٹ لگتی ہے اور اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے تو ان سے دیت لی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اور اگر وہ عقل زائل نہیں ہوتی تو دیکھا جائے گا کتنا نقصان پہنچا ہے، اس معاملے میں بھی وہ دیت لی جا سکتی ہے۔ اور اگر انسان کی چوٹ ایسی لگی ہے کہ عقل اور شعور اور سماعت اور بصارت قائم رہتی ہے، نہیں جاتی، تو پھر جتنا اس کا علاج میں پیسہ لگا ہے، نقصان پہنچانے والے کو، ضرب لگانے والے سے وہ پیسہ وصول کیا جائے گا۔ تو اس مسئلے سے یہ واضح ہو گیا کہ امام مالک کے نزدیک بھی عقل دماغ میں ہے، امام شافعی کے بارے میں بھی یعنی کہ یہی تھا کہ عقل دماغ میں ہے، اور ان کے نزدیک عقل قلب میں ہے۔ امام راضی شافعی کی بھی یہی رائے ہے۔ امام احمد بن حنبل کی رائے بھی یہی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ حنبلی علماء نے عقل کا مستقر قلب کو قرار دیا ہے۔ تو قلب سیاہ جمے ہوئے خون کا ایک لوتھڑا ہے
یہ دل کی کوٹھڑی ہے، نفس کا گھر ہے اور عقل کا مسکن ہے۔ یہ آج کا تھا۔ آج ہماری جو ہے 46 آیات کمپلیٹ ہوئی ہیں الحمدللہ انشاءاللہ تعالی، بشرطِ زندگی، بشرطِ صحت۔ کل بروز منگل جو ہے 47 آیت سے ہم انشاءاللہ تعالی ان آیات سے آغاز کریں گے اپنی تفسیر کا۔ وما علیہ الا البلاغ۔